بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں 3 ایسی ہستیوں کا ذکر ہے جو نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اچھے الفاظ میں فرمایا۔ ان ہستیوں میں حضرت لقمان بھی شامل ہے۔ ہم انہیں عام زبان میں حکیم لقمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، دانائی، دانشمندی اور علم سے نوازا تھا۔ حکیم لقمان اپنی جوانی میں غلام تھا اور کسی مالدار شخص کی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے ان کی اس قدر خدمت کی کہ وہ شخص آپ کی خدمت میں گرفتار ہو گیا، اور وہ اس وقت تک کوئی چیز نہ ہی کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا جب تک حضرت لقمان چکھ نہ لیتے تھے۔ ایک دن آقا کے سامنے خربوزہ رکھا گیا۔ آقا نے حضرت لقمان کو بلایا، چھری سے خربوزہ کاٹا اور آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت لقمان بڑی خوشی سے خربوزہ کھانے لگے۔ آقا نے جب یہ دیکھا تو آپ کو خربوزہ کاٹ کاٹ کر کھلاتا رہا اور آپ مزے سے کھاتے رہے۔ جب آخری ٹکڑا بچا تو آقا نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا خود کھایا اور دوسرا لقمان کے منہ میں ڈال دیا۔ جو ہی آقا کے منہ میں خربوزہ گیا، اس نے اسی وقت باہر نکال دیا، کیونکہ خربوزہ زہر جیسا کڑوا تھا۔ آقا نے جب حضرت لقمان کے صبر کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم یہ اتنا کڑوا خربوزہ کیسے کھا رہے ہو؟ تم مجھے بتاتے، میں تمہیں یہ نہ کھلاتا۔ حضرت لقمان مسکرائے اور ادب سے جواب دیا، جناب، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ آپ کی خوشی تھی، آپ نے بڑی خوشی سے مجھے خربوزہ کھلایا، چونکہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں شکوہ کر کے آپ کی خوشی کو کم کر دوں۔ دوسرا، میں نے آپ کے ہاتھ سے ہزاروں نعمتیں کھائی ہیں، آج اگر کڑوی چیز مل گئی تو کیا حرج ہے؟ جہاں اتنی نعمتیں وہاں ایک زحمت ہی صحیح۔ حکیم لقمان ایک مجلس میں نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور کہنے لگا، کیا تم بنی حساس کے غلام نہیں ہو؟ حضرت لقمان نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا، ہاں ایسا ہی ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ پھر یہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری محفل میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نصیحتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت بڑے انداز سے کہا، برادر عزیز، یہ باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم بھی عمل کرو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بولا کرو، وعدے پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو۔ پس یہی عادات جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت خالد ربیع فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے حضرت لقمان سے فرمائش کی، اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ بکری کے سب سے اچھے عضو ہیں۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو اور اس کا سب سے بڑا عضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کا سب سے برے عضو ہیں۔ مالک نے بڑا تعجب کیا اور پوچھا، اے لقمان، میں سب سے اچھے عضو کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے، اور برے عضو کی فرمائش کی تو تم پھر بھی یہی لے آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے بہتر کوئی اعضاء نہیں، اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیل آیت 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگر یہ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ نصیحتیں انہوں نے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن عام طور پر ہر فرد کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثہ کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو بتا دیں۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی اپنی اولاد کو اپنی ذہانت کا نچوڑ بتا دیا۔ چنانچہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔
بالخصوص ماں کے حوالے سے، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین آسمان چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہو، اللہ اسے لاموجود کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا اور غرور نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کی شیخی خورے اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تمہیز کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا۔ یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ تفسیر فتح الرحمان کے مطابق آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفند میں ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء بھی مدفون ہیں۔